بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں سب سے آخر میں وہ نکلے گا، سب سے آخری شخص ہوگا، اور وہ لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے، ابو ذر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں انی لا اعرف آخر اہل النار خروجا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا مجھے معلوم ہے۔ بھائیو، یہ آخری شخص، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ جہنم میں جل بھن رہا ہوگا، آخری شخص ہوگا۔ ایمان کی وجہ، صرف ایمان تھا اس کے پاس، توحید تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ تو یہ کہے گا اللہ، اس قدر بے بسی اور بے کسی ہوگی، اتنا مجبوری ہوگی کہ اللہ میرا جو چہرہ ہے نا، ایک موقع پہ آ کے کہے گا، نکالے گا تو کہے گا اللہ میرے چہروں کو جہنم سے پھیر دیں۔ تصور کیجئے بھائیو، انسان وہاں پر اپنا چہرہ جہنم سے نہیں پھیر سکے گا کہ خود ہٹا دے یا ادھر سے پلٹ جائے، ہل نہیں سکے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ بندے تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ کہا کچھ نہیں مانوں گا، کچھ نہیں۔ اسی طرح ہوتے ہوتے وہ کہے گا ذرا اللہ ادھر کر دے، اس درخت تک پہنچا دے، پھر اللہ وعدہ لیں گے، پھر وعدہ خلافی کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جا میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا اللہ جنت میں کہاں چلا جاؤں، وہاں تو سب لوگ نے اپنی جگہ لے لی ہے، بھر گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا تو اس پہ راضی ہے کہ تجھے دنیا جتنی، یہ پوری دنیا اس جتنی ایک جگہ دی جائے اور اس جیسا 10 گنا، یعنی 10 گنا، یہ پوری دنیا کا 9 گنا اور ملا لیں، جیسے 10 دنیا ہوں، تجھے اے میرے بندے میں دیتا ہوں، تو راضی ہے کہ اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرا اللہ۔ تو بھائیو، وہ جہنم میں جائیں گے اور اپنی توحید کی وجہ سے نکلیں گے، اس لیے توحید میں خلل کچھ بھی ہو جائے نہیں آنے دیجیے۔ سنیے تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں یہ نکلے گا دخولا الی الجنہ، اور آخر میں یہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب یہ آئے گا، لایا جائے گا اللہ کے پاس، حساب کتاب تو ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے نحو، کہ اسے دور کر دو، عنہ کبار ذنوبہ، اس کے بڑے بڑے گناہ ہٹا دو، چھپا دو۔ اعمال نامہ پیش کیے گیا اور اس کے بڑے بڑے گناہ ہٹا دو۔ وسلوہ عن صغارہا، اس سے پوچھو چھوٹے چھوٹے گناہ کے بارے میں، اب اس سے پوچھا جائے گا۔ فیقال لہ عملت یوم کذا، فلا فلا دن تم نے ایسا کیا، وکذا وعملت یوم کذا وکذا، فیقول نعم، کہے گا ہاں اللہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ایک ایک چیز۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے پڑھو اپنا کتاب، اپنا عمل نامہ۔ اب وہ انکار نہیں کر سکے گا کسی چیز کا بھی۔ فَيُقَالُ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ رب العالمین جو کریم ہے اس کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندے جتنے یہ تیرے گناہ ہیں، ان ہر گناہ کے بدلے تجھے نیکی دی جاتی ہے، ہر گناہ کو نیکی سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو ڈر رہا تھا دل میں کہ اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی اللہ تو بڑے گناہ پیش کرے گا تو میرا کیا بنے گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے بھائیو، کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے وہ کہے گا اللہ یا ربی عملت اشیاء لا اراها ها هنا، اے اللہ میں نے اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ کہاں وہ ڈر رہا تھا، کہاں اب اس اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھی، تو اب اس کو یہ طاقت ہوئی، اس کی ہمت ہوئی کہ اب اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے اللہ میرے جو اور بھی گناہ ہیں اور وہ اس سے بڑے بڑے ہیں۔ قال فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواضجه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اس قدر ہنسے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت دو دار ہے وہ نظر آ گئے. آپ بہت کم اس طرح ہنستے تھے, آپ مسکراتے تھے اکثر, لیکن کبھی کبھی یہ ایسا موقع تھا کہ ایک آدمی ہے اس نہ ڈرا ہوا اور اب کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے فلاں بڑے گناہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, اس کو بھی نیکی سے بدل دے. اللہ اکبر. توبہ کی وجہ سے اللہ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما.